إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، یہ تمام جو اذکار کی صورتیں ہیں، بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، مکان میں ہو یا جنگل میں ہو، زمین پر ہو یا پہاڑ پہ چلا جائے، ہر حال میں، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، تندرستی کی حالت میں ہو یا بیماری، سحرن یہ سرن اللہ کو ذکر یاد کرے یا پھر جہرن یاد کرے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا کروٹ پر، ہر دم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر الہی کی کوئی حد معلوم نہیں، باقی فرائض کی تو حد ذکر کی گئی ہے، اور نہ ہی اس ذکر کے ترک کا کوئی عذر معقول ہے۔ اب ان اذکار کے طریقے الگ الگ ہیں اور الگ الگ طور پر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن ہر گھڑی ہر لمحہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا خوب اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ذکر الہی یہ زندگی کی جان ہے۔ وہ انسان جو ذکر الہی سے غافل اور محروم ہے، وہ دیکھنے میں تو زندہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی وہی گھڑیاں حقیقت کے اندر قابل اعتبار ہیں جو اپنے مولا کی یاد میں بسر ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی یاد سے محروم ہوتا ہے، اسی زندگی بسر کرنے والے کو اخیر میں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ انسان کا جو دل ہے، جو لطیفہ غیبی ہے، یہ پورے بدن پہ حکومت کرتا ہے، اور جب اس دل کو اللہ کے ذکر سے کوئی بندہ معمور نہ کرے تو اس دل کو پھر قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، اور وہ ایک ڈور کٹی ہوئی پتنگ کی طرح عجیب کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ اور جب اس دل کے اندر اللہ کے ذکر کی گرمی پیدا ہوتی ہے تو پھر اسے ایک سرور ملتا ہے جس کا اثر پورے انسان کے جسم کے اوپر پڑتا ہے۔ ساری عمر بھٹکتے بھٹکتے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے گزر جاتی ہے، لیکن بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو اسے سکون کہیں میسر نہیں آتا ہے، اور جب زندگی کا چراغ بجھتا ہے تو ذکر سے محروم رہنے والے لوگ ناکامی، نامرادی اور حسرت کے کانٹوں کے اندر وہ تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار الگ الگ انداز کے اندر الگ الگ طور پر اپنے ذکر کی رغبت دلائی، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی بار بار ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ یہ آیت کریمہ کے اندر کتنا پیار پایا جاتا ہے کہ اللہ رب قدیر اپنے بندوں سے فرما رہا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام و اکرام سے تمہیں مالا مال فرمائے گا اور اپنے ملائکہ کے درمیان تمہارا ذکر فرمائے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہ بندہ اس آیت کریمہ میں غور کرے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جو بندہ سوال کرے رب کی بارگاہ میں اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس دروازے پر اس نے دامن پھیلایا ہے وہ کبھی محروم
ہونے والا دروازہ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ بندہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے بس ایک آدھ بار اللہ کو یاد کر لے اور پھر سمجھے کہ میں نے کثرت سے اللہ کو یاد کر لیا، نہیں، بلکہ اللہ کو اتنا کثرت سے یاد کرو کہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹے ہوئے۔ یعنی رب نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لی ذکر ختم ہو گیا، نہیں، فرمایا نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، اور فرمایا صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، رات اور دن میں ذکر کرو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ذکر کرو، سورج کے غروب ہونے کے بعد ذکر کرو، سورج ڈھل جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جب رات کے وقت میں ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو اور تب تم اٹھ کر کے اپنے مولا کو مناؤ اور رب کی یاد کے اندر مگن ہو جاؤ۔ تو زندگی کے قیمتی لمحے وہی ہیں جو محبوب حقیقی کی یاد میں بسر ہو، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب بے نتیجہ نادانی اللہ حاصل ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، اللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں اس طرح ہے جیسے سوکھی گھاس میں ہرا بھرا درخت۔ سوکھی گھاس میں ہرا بھرا درخت کتنا پیارا لگتا ہے، ایسے غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل بین الفارین، غفلت میں پڑے لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگنے والوں میں رائے حق میں جنگ و قتال کرنے والا مجاہد، جو بھاگ جاتے ہیں ان کے درمیان مجاہد کی جو حیثیت ہوتی ہے، ایسے ہی غفلت والوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت شفتاہ بی، میں اپنے بندے کے پاس میں ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے دونوں ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، بندے کا بندہ جب تک ذکر کرتا اس کے ہونٹ جب تک حرکت میں رہتے، اللہ فرماتا میں اس بندے کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ علم اور قدرت کے ذریعے اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقت بھر اللہ سے ڈرو اور ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اگر کوئی برا کام کر بیٹھو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور کھلے عام طور پر جو گناہ کیا ہے اس کی توبہ بھی علی اعلان کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل نے آخری بار فرماتے ہیں آخری بار جس میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں جدا ہوا، میں نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور ذکر کی فضیلتیں کتنی بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک موقع میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ عز وجل الا حفت بهم الملائکہ وغشیتهم الرحمت، فرمایا کہ جس مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نورانی فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب فرشتے آ جاتے ہیں نا تو بندے کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کے آنے سے دل میں بے قراری آتی ہے، فرشتے کے آنے سے دل میں قرار آتا ہے۔ تو جس مجلس میں ذکر کرتے ہیں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھا جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد فرماتا ہے ان اہل مجلس کے درمیان جو اس کے حریم قرب میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے بڑی لذیذ اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بندہ اگر اس حدیث پاک کو سمجھ لے تو کبھی ذکر کو ترک ہی نہیں کرے گا۔ یہ تفصیلی حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کے لیے مقرر ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ادھر آؤ، یہ ہے تمہارا مقصود۔ ذکر کی محفل دیکھ کے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، آسمان تک کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے تم نے چھوڑا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ تیری حمد کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو
تو تیری تسبیح تحمید اور تمجید پر اور زیادہ حریص ہوتے اور زیادہ تیرا ذکر کرتے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا وہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے آتش جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے دور بھاگتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی چیز وہ مانگ بھی رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کو حاصل کرنے کی اور زیادہ خواہش ظاہر کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس محفل میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو اس مقصد کے لیے وہاں پہ نہیں آیا تھا بلکہ اسے کوئی ضرورت لے کر کے آئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا میرا ذکر کرنے والے بندے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ جاتا ہے. یعنی وہ آدمی اگرچہ میرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا لیکن ذکر کرنے والوں کے پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا تو میں نے ان بیٹھنے والوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے. تو ذکر الہی سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے, غفلت دور ہوتی ہے, برے اخلاق دور ہوتے ہیں. صوفیاء کرام اسی لیے خود بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی وہ حضرات تلقین کیا کرتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ صاف کیسے ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تلاوت کلام اللہ اور کثرت ذکر کی وجہ سے. بندہ اللہ کو یاد کرے تو دل کا میل دھل جاتا ہے. تو ذکر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر ہے. نماز تلاوت پڑھنا پڑھانا یہ سب بھی ذکر ہے. ہاں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور حضرت سولمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ذکر کثیر سے مراد ہے قلبی ذکر کرنا. یعنی بندہ ہر وقت زبان سے تو ذکر نہیں کر سکتا بلکہ مراد یہ کہ ہر وقت وہ اپنے دل میں خدا کو یاد کرے. اور یہاں پہ جو فرمایا کہ اللہ کو بہت یاد کرو, اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر. یہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہے, بہت زیادہ یاد کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا بہت مجھے یاد کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بندے پر لازم ہے. اور یہاں پہ جو فرمایا وَسَبِّحُوهُ یعنی جو باتیں اس کی شان کے لائق نہیں ہے اس سے اس کی پاکی بیان کرو. بُکْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام. یعنی صبح و شام کا مطلب کیا ہوا؟ صبح میں بھی کرو شام میں, یعنی پورا دن اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور حدیث پاک میں ہے تم میں صبح و شام کے وقت میں اور رات دن کے فرشتے کی بدلی ہوتی ہے. تو فرشتے صبح کے الگ ہیں شام کے الگ ہیں. صبح و شام تم اللہ کا ذکر کرو. اور ایک حدیث میں میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں 4 ذکر ایسے ہیں جن میں ہر وقت مصروف رہنا چاہیے. پہلا ذکر سبحان اللہ, دوسرا الحمدللہ, تیسرا لا الہ الا اللہ اور چوتھا ہے اللہ اکبر. یہ 4 ذکر بندے کو ہر وقت کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت میں بھی اگر بندہ ان کو کرے تو بہتر ہے اور اگر وضو بنا کے کرے تو زیادہ بہتر ہے. زمین چند چیزوں سے کانپتی ہے, ایک حرام خون سے, ایک زنا کے غسل سے اور ایک طلوع شمس سے پہلے سونے سے. سورج نکلنے سے پہلے بندہ سوتا ہے نا, زمین کانپتی ہے. بندے کو اس وقت سونا نہیں چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر صادق اور طلوع شمس کے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے. یعنی صبح صادق ہونے سے لے کر کے سورج نکلنے کے درمیان جو ٹائم رہتا ہے, یعنی سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے سورج نکلنے تک یہ جو درمیان کا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ روزی بانٹتا ہے, برکتیں نازل کرتا ہے, دعائیں قبول کرتا ہے. اب بندہ اس ٹائم میں سویا ہوا ہے اور پھر بعد میں 10 بجے اٹھ کر کے بابا کے پاس جا کے کہتا تعویذ کر دو تھوڑا میرا کاروبار چل جائے. اس نادان سے کہو کہ جب روزی بٹنے کا ٹائم تھا تب تو سو رہا تھا, اب روزی جب تقسیم ہو گئی تو باباؤں کے در کے تو چکر لگا رہا ہے. جو رزاق ہے وہ تو روزی بانٹ رہا, تب تو اس سے در پہ تو گیا نہیں. بندے کو چاہیے کہ اس وقت میں اٹھے اور اللہ سے مانگے, پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اللہ
خود ہی روزی عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک میں ہے جو صبح کی نماز پڑھ کر کے وہیں پر بیٹھ جائے, اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے, تو 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 رکعت کے بدلے اسے حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا. اسی لیے صوفیاء کرام کی عادت ہے فجر کی نماز کے بعد میں اشراق تک وہیں پر بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر اذکار تو بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں, صبح و شام اللہ کا کیا ذکر کریں. کچھ ذکر میں نے بتائے. میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں ایک اہم ذکر بتاؤں جس کو صاحب روح البیان نے یہاں پر ذکر کیا ہے, اور صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. یہ بڑا پیارا ذکر ہے, اگر بندہ اس ذکر کی عادت بنا لے تو اس کی برکتیں کتنی ہیں اس کا اندازہ کرے. صبح کی نماز کے بعد 7 بار یہ 10 وظیفے پڑھے جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے تھے, اور وصیت کی تھی کہ صبح و شام اس کو پڑھا کرو. اور مزید فرمایا انہیں یہ وظیفہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے, اور اس کے بعد میں آپ نے اس وظیفے کی فضیلتوں کو بیان کیا. پوری روایت اس طریقے سے ہے. حضرت سیدنا سعید بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے, حضرت سیدنا ابو طیبہ, حضرت سیدنا قرز بن وبرا جو کہ ابدال تھے, یہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرے شام کے بھائی تشریف لائے, انہوں نے مجھے ایک تحفہ عطا کیا. فرمایا اے قرز میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں, یہ بہترین تحفہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی نے یہ تحفہ عطا کیا. میں نے پوچھا آپ نے ان سے پوچھا نہیں ان کو یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ تحفہ مجھے کہاں سے ملا. یہ بتایا ایک بار میں خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, ایک بزرگ میرے پاس آئے, سلام کیا, میرے دائیں جانب بیٹھ گئے. میں نے ان سے زیادہ خوبصورت اتنا پیارا لباس پہنے ہوئے, اتنی گوری رنگت والا, اتنا خوشبودار کوئی دیکھا نہیں تھا. چنانچہ میں نے ان سے پوچھا بندہ خدا کون ہے آپ اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خضر ہوں. میں نے دوبارہ پوچھا میرے پاس کیوں آئے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں تو صرف آپ کو سلام کرنے اور آپ کے رب سے جو آپ کو محبت ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. پھر میرے پاس انہوں نے ایک تحفہ مجھے دیتے ہوئے کہا میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کہ وہ تحفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سورج طلوع ہونے اور زمین پر اس کی روشنی پھیلنے سے پہلے اور اسی طرح غروب ہونے سے پہلے ان 2 ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھا کرو. یہ وظیفہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مصبعات 10. 7 بار الحمد شریف, 7 بار سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس, اور 7 بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق, اور 7 بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف, اور 7 بار سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون, اور 7 بار آیت الکرسی, اور 7 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور پھر 7 بار درود پاک, اور 7 بار اپنے لیے اور اپنے والدین اور ان کی اولاد کے لیے اور اپنے اہل و عیال اور سب کے لیے دعائے مغفرت. یہ 9 چیزیں ہو گئی, اور اس کے بعد میں 7 بار یہ پڑھے اللہم یا رب فعل بی و بہم عاجلا و آجلا فی الدین والدنیا والآخرہ ما انت لو اہل ولا تفعل بنا یا مولایا ما نحن له اہل انکا غفور حلیم جواد کریم رؤوف الرحیم. یہ 10 چیزیں بتائی, اور پھر اس کے بعد میں حضرت سیدنا ابراہیم تیمی خود فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ تحفہ کس نے عطا کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. میں نے کہا کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ کی ملاقات اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہو جائے تو آپ سرکار سے خود ہی پوچھ لینا, آپ کو اس کا فائدہ بتا دیں گے. حضرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس آئے, انہیں اٹھا کے جنت میں لے گئے اور جنت کی نعمتوں کو انہوں نے دیکھا. پھر فرماتے میں نے فرشتوں سے کہا کہ یہ سب کس کے لیے؟ انہوں نے بتایا یہ سب اس کے لیے ہے جو آپ جیسا وظیفہ پڑھتا ہے. اس کے بعد فرماتے میں نے جنتی پھل کھائے, فرشتوں نے مجھے جنتی مشروب پلایا. اسی بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 نبیوں کے ساتھ اور فرشتوں کی 70 قطاروں کے ساتھ تشریف لے آئے, اور وہ قطاریں مشرق سے مغرب تک لگی ہوئی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے السلام علیکم کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ, حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا تھا اور یہ پوری میں نے سرکار کے سامنے بات عرض کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خضر نے صحیح کہا ہے.
انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے، اور فرمایا وہ اہل زمین کے عالم ہیں، ابدالوں کے سردار ہیں، اور وہ زمین میں اللہ کے لشکروں میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم تہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 ماہ تک نہ تو کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یعنی جو خواب میں کھایا تھا اس کی برکت سے انہیں کھانے پینے کی 4 ماہ تک ضرورت بھی نہ پڑی۔ پھر اس کے بعد میں شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح و شام اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ بندہ جس طرح بھی چاہے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اگر وہ ان مسبعات عشر کو اپنے وظائف کے اندر شامل کر لے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے خصوصی فیض و برکات، انوار و تجلیات سے مولا ہمیں مالا مال فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله۔